یہ ایلزبتھ فریٹزل کی کہانی ہے جس نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس کو فریٹزل کیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایلزبتھ فریٹزل صرف 18 سال کی تھی جب وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہوئی کسی کو کچھ پتا نہ تھا۔ غائب ہونے کے 24 سال بعد پولیس نے ایلزبتھ فریٹزل کو ڈھونڈ لیا، اور جس جگہ سے ڈھونڈا وہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ ایلزبتھ 6 اپریل 1966 کو آسٹریا میں پیدا ہوئی۔ ایلزبتھ کے پتا کا نام جوزف فریٹزل تھا اور ماتا کا نام روز میری تھا۔ ایلزبتھ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ایلزبتھ بچپن سے اپنے پتا کے غصے اور مار پٹائی سے بہت تنگ تھی۔ ایلزبتھ جب 18 سال کی ہوئی تو وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کے گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہتر زندگی جینا چاہتی تھی۔ ایلزبتھ نے اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن 29 اگست 1984 کو ایلزبتھ اچانک غائب ہو گئی۔ ایلزبتھ کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب ایلزبتھ کا کچھ پتہ نہ چلا تو ایلزبتھ کی ماتا نے اس کی مسنگ کمپلینٹ پولیس میں درج کرا دی۔ ابھی کچھ ہی دن اور گزرے تھے کہ ایلزبتھ کے گھر ایک لیٹر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایلزبتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بہت خوش ہوں، اسی لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہینڈ رائٹنگ بھی ایلزبتھ کی ہی تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ ایلزبتھ کی کسی دوست کو ایلزبتھ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ایلزبتھ کے پتا جوزف فریٹزل نے یہ لیٹر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اور باقی سب کو یہی لگا کہ ایلزبتھ نے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑا ہے اور یہ کیس کلوز کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی کہ ایلزبتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس بیسمنٹ کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف فریٹزل کے پاس تھی۔ ایلزبتھ 24 سال اپنے گھر کے چھوٹے سے بیسمنٹ میں ہی قید رہی۔ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی پتا جوزف فریٹزل تھا۔ ان 24 سالوں میں ایلزبتھ کے ساتھ اس کے پتا نے جو سلوک کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کوئی دماغی طور پہ بیمار شخص ہی کر سکتا تھا۔ جوزف ایلزبتھ کے پاس ہر 3 دن بعد کھانا اور پانی لے کے جاتا۔ شروع میں تو جوزف ایلزبتھ کو خوب مارتا، مگر آہستہ آہستہ یہ سیکشول ابیوز میں بدل گیا۔ ایلزبتھ ان 24 سالوں میں 7 دفعہ پریگننٹ ہوئی اور یہ سب کرنے والا اس کا اپنا پتا تھا۔ ایلزبتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رہنا پڑ رہا تھا۔ ایلزبتھ کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ سب کچھ اپنی ہی بیٹی ایلزبتھ کے ساتھ کر رہا تھا اور 24 سال تک کرتا رہا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن کوئی بھی کرائم پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایلزبتھ کے 7 بچوں میں سے ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ 3 بچے ایلزبتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف ان 3 بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی کو کہتا کہ اس کی بیٹی ایلزبتھ کے ناجائز بچے ہیں جو ایلزبتھ یہاں رکھ کے چلی جاتی ہے۔ ایک دن 3 بچے جو ایلزبتھ کے ساتھ قید میں تھے، ان میں سے ایک بچی جس کا نام کرسچین تھا، قید میں رہ کے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایلزبتھ نے اپنے پتا جوزف کو، جو اس بچی کا بھی ناجائز پتا تھا، کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس بچی کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ جوزف نے یہ بات مان لی۔ جب جوزف کرسچین کو ہاسپٹل لے کے گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ کرسچین کو اتنی چھوٹی سی عمر میں کڈنی فیلئر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ کرسچین جوزف کی کیا لگتی ہے تو جوزف نے کہا کہ وہ اس کو سڑک پہ ملی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بات کا بالکل یقین نہ کیا اور پولیس کو فوراً انفارم کر دیا۔ پولیس کو جوزف کی بات پہ بالکل یقین نہ آیا اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ جوزف پولیس کی انویسٹیگیشن سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پولیس کہیں اس کے گھر کی تلاشی نہ لے لے۔ اسی خیال سے اس نے اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایلزبتھ اور 2 بچوں کے ساتھ تیسری بچی کرسچین کو ہاسپٹل دیکھنے پہنچ گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو پہلے ہی جوزف پہ شک تھا۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائنلی 26 اپریل 2008 کو جوزف فریٹزل، جس کی عمر اس وقت 73 سال تھی، کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 19 مارچ 2009 کو جوزف فریٹزل کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ فریٹزل اس وقت اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔
اس کو ایک اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے جہاں ذہنی طور پہ بیمار قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ الزبتھ کا مکمل علاج ہوا۔ 24 سال جس ٹارچر سے وہ گزری، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ناردرن آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر میں نئی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوستو، مزید شاکنگ ٹرو سٹوریز جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بائے۔